اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فجر کی اذان کی آواز گونجی تو مناہل کی آنکھ فوراً کھل گئی۔ اس نے ایک نظر سائڈ ٹیبل پہ رکھی گھڑی پہ ڈالی۔ ٹھیک 5 بج رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بیڈ پہ نیم دراز ہو کر اپنے برابر میں سوئے زاویار کو دیکھا۔ زاویار گہری نیند میں تھا۔ اس کے چہرے پر وہی مخصوص سختی تھی جو جاگتے ہوئے بھی اس کی شخصیت کا حصہ رہتی تھی۔ مناہل نے بہت ہی دھیرے سے کمبل اپنی طرف ہٹایا تاکہ آہٹ نہ ہو اور بیڈ سے نیچے اتری۔ اس نے اپنے بکھرے بال سمیٹ کے جھوڑا بنایا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وضو کر کے جب وہ باہر نکلی تو کمرے کی ہلکی سی نائٹ لیمپ کی روشنی میں اس کا چہرہ بہت ہی پرسکون لگ رہا تھا۔ اس نے الماری سے جائے نماز نکالی اور قبلہ رو ہو کر کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے کافی دیر تک ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، بالکل ویسے ہی جیسے ایک مثالی اور نیک بیوی کو مانگنی چاہیے۔ دعا ختم کر کے اس نے جائے نماز طے کی اور دوبارہ زاویار کے قریب آئی۔ اس نے بہت ہی نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ زاویار، زاویار اٹھیے، فجر کا وقت نکل رہا ہے۔ اس کی آواز میں بلا کی مٹھاس تھی۔ زاویار نے کسمسا کر آنکھیں کھولی اور سامنے مناہل کو دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس کمبل ایک طرف جھٹکا اور بغیر اس کی طرف دیکھے واش روم میں گھس گیا۔ مناہل کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے بیزاری آئی، مگر اس نے فوراً اسے مسکراہٹ میں بدل دیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب اسے نیچے جانا ہے جہاں سب جاگ چکے ہوں گے۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو پورے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی اور تقدس کا احساس تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر سیدھی کچن میں پہنچی۔ ابا جی صحن میں وضو کر رہی تھی۔ السلام علیکم ابا جی، نماز کے لیے جا رہی ہے؟ مناہل نے کچن کی کھڑکی سے جھانک کر پوچھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، جی بس مسجد ہی جا رہا ہوں۔ تم اٹھ گئی ہو؟ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ آج کل کی لڑکیاں تو سورج سر پہ آنے تک سوتی رہتی ہیں، ابا جی نے شفقت سے کہا۔ مناہل نے مسکرا کر چولہا جلایا اور کیتلی اوپر رکھ دی۔ نہیں ابا جی، جب تک آپ لوگوں کو ناشتہ نہ دے لوں مجھے سکون کہاں ملتا ہے۔ آپ آئیں گے تو چائے اور پراٹھے تیار ہوں گے۔ وہ کچن میں جتی ہوئی تھی کہ امی جی بھی کمرے سے نکل آئی۔ ارے مناہل، میں نے سوچا آج میں جلدی اٹھ کر تمہاری مدد کروا دوں گی، مگر تم تو مجھ سے بھی پہلے کچن سنبھال چکی ہو۔ امی جی، آپ کیوں تکلیف کرتی ہیں؟ میں ہوں نا، آپ بس وہاں ٹیبل پر بیٹھے، میں بھی چائے لاتی ہوں۔ مناہل نے جلدی سے چھوٹے چولہے پر دودھ رکھا اور ساتھ ہی پراٹھوں کے لیے پیڑے بنانے لگی۔ سچ میں زاویار جتنا بھی سخت مزاج ہو، اس کی قسمت بڑی لاجواب ہے جو اسے تم جیسی بیوی ملی۔ امی جی کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں تو کہتی ہوں اگر تم نہ ہوتی تو اس گھر کا نظام ہی بکھر جاتا۔ زاویار تو ابھی بچی ہے، اسے تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں۔ مناہل نے توے پر پراٹھے ڈالتے ہوئے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ امی جی، بس زاویار کو بھی کبھی یہ احساس ہو جائے تو میری زندگی کامیاب ہو جائے۔ وہ تو مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے۔ ہو جائے گا بیٹا، مرد ذات ذرا دیر سے سمجھتے ہیں، تم بس صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ امی جی اسے تسلی دینے لگی۔ ناشتے کی میز اب سج چکی تھی۔ پراٹھوں کی خوشبو پوری ڈائننگ ہال میں پھیلی ہوئی تھی۔ ابا جی مسجد سے آ چکے تھے اور زویا بھی آنکھیں ملتی ہوئی نیچے آ گئی تھی۔ سب بیٹھ کے بس زاویار کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر بعد زاویار سیڑھیوں سے اترا۔ سفید قمیص شلوار اور اوپر واسکٹ پہنے وہ نہایت وجیحہ لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ، بیگ اور موبائل تھا۔ آؤ زاویار بیٹا، مناہل نے تمہارے پسندیدہ مکھن والے پراٹھے بنائے ہیں، ابا جی نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ زاویار خاموشی سے کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ مناہل نے فوراً اس کی پلیٹ میں پراٹھا رکھا اور چائے کا مگ اس کے سامنے سیٹ کیا۔ زاویار، آج میں نے چائے میں الائچی بھی ڈالی ہے، جیسے آپ کو پسند ہے، مناہل نے اس کی طرف دیکھ کر بڑے مان سے کہا۔ زاویار نے پلیٹ کی طرف دیکھا بھی نہیں، اس نے بس ایک نظر مناہل کے چہرے پہ ڈالی۔ اس کی نظروں میں وہ چمک تھی جو صرف وہ دونوں ہی سمجھ سکتے تھے۔ مناہل کی نظریں جھکی۔ مجھے پراٹھا نہیں کھانا، بس آدھا کپ چائے دے دو، میں آفس کے لیے نکل رہا ہوں۔ زاویار کی آواز پاٹ اور خشک تھی۔ ارے خالی پیٹ کیوں جا رہے ہو؟ امی جی نے ٹوکا۔ مناہل نے اتنی محنت کی ہے، دھونے والے تو لے لو۔ امی، مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے مختصر جواب دیا اور چائے کا ایک گھونٹ بھر کر کھڑا ہو گیا۔ مناہل اس کے پیچھے آئی جب وہ لاؤنج میں اپنا بیگ سیٹ کر رہا تھا۔ زاویار، کم از کم یہ تو بتا دے کہ آج واپسی کب تک ہوگی، گھر میں کچھ مہمان آنے والے ہیں شام کو۔ زاویار مڑا اور مناہل کے قریب آ گیا۔ اس کا لہجہ اتنا دھیما تھا کہ صرف مناہل ہی سن سکی۔ مناہل،
یہ جو تم صبح سے شام تک نیک بیوی کا روپ دھارے پھرتی ہو نا، اس سے تھکتی نہیں ہو؟ امی اور ابا جی کو بیوقوف بنانا آسان ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ تم نے پچھلے مہینے وہ بزنس ڈیل خراب کرنے کے لیے کیا چال چلی تھی۔ مناہل کے چہرے کی رنگت ایک دم فک ہوئی، مگر اس نے اپنے اعصاب پر قابو رکھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو کچھ ایسا نہیں کیا۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے اشارے پہ چلوں، مگر یہ کبھی نہیں ہوگا۔ تمہاری یہ خدمت گزاری میرے لیے زہر کی طرح ہے، زاویار نے تلخی سے کہا اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مناہل وہیں کھڑی رہ گئی، اس کے ہاتھ مٹھیاں بن گئے تھے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، امی اور ابا جی بڑے پیار سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے فوراً اپنے چہرے پر ایک اداسی سی مسکراہٹ سجائی اور اس کے پاس جا کر بیٹھی۔ دیکھا اماں جی، وہ پھر سے ہی چلے گئی۔ شاید مجھ میں ہی کوئی کمی ہے جو ان کا دل نہیں جیت پا رہی۔ اس نے اپنی آواز میں لرزش پیدا کی جیسے وہ رونے والی ہو۔ پاگل نہ بنو بیٹا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ خود ہی پاگل ہے جو ایسے ہیرا لڑکی کی قدر نہیں کرتا۔ اماں جی نے تڑپ کر اسے گلے لگا لیا، مناہل کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ گہرا منصوبہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس گھر میں اپنی جڑیں کیسے مضبوط کرنی ہے۔ دوپہر کے وقت زویا کچن میں آئی تو مناہل بہت ہی دھیان سے سالن کو تڑکا لگا رہی تھی۔ بھابھی، آج سچ میں تھکتی نہیں ہے؟ صبح سے لگی ہوئی ہیں، اب یہ دوپہر کا کھانا پھر شام کی چائے۔ بھائی تو خوش نصیب ہیں، ہم سب بھی بہت ہی لکی ہیں کہ آپ ہمارے گھر آئیں، زویا نے سیب کا ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے کہا۔ مناہل نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ زویا، جب اپنا گھر ہو تو تھکن کیسی؟ بس دعا کیا کرو کہ تمہارے بھائی کا دل تھوڑا نرم ہو جائے۔ ہو جائے گا بھابھی، آپ فکر نہ کریں۔ اچھا سنیں، وہ امی کہہ رہی تھی کہ پرسوں خالہ کے گھر شادی کی تقریب ہے، ہم سب کو جانا ہے، آپ نے کیا پہننا ہے؟ مناہل کے ذہن میں ایک دم کچھ گوندا۔ شادی؟ ہاں، میں نے سوچا ہے کہ زاویار کو ساتھ لے کر جاؤں گی، شاید باہر گھومنے پھرنے سے ان کا موڈ بہتر ہو جائے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ شادی اس کے اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے والی ثابت ہو گئی۔ شام کو جب زاویار واپس آیا تو وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مناہل کچھ دیر بعد تازہ دم ہو کر، اچھا سا سوٹ پہن کر اور ہاتھ میں کافی کا مگ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ زاویار بیڈ پہ لیٹا آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ مناہل نے آہستہ سے کافی سائڈ ٹیبل پہ رکھی۔ کافی پی لیں، آپ کی تھکن کم ہو جائے گی، اس نے نرمی سے کہا۔ زاویار نے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھا۔ مناہل، میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ میرے کمرے میں آنے سے پہلے پوچھا کرو، اپنے شوہر کے کمرے میں آنے کے لیے اجازت لینی پڑے گی، وہ تھوڑا شوخی سے بولی۔ زاویار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہمارے درمیان رشتہ صرف کاغذوں کا ہے، یہ تم بہتر طریقے سے جانتی ہو، اس لیے یہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مناہل نے ایک لمبا سانس لیا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ زاویار، آخر آپ چاہتے کیا ہے؟ میں اس گھر کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ آپ کے والدین مجھے اپنی بیٹی سے زیادہ چاہتے ہیں، کیا آپ کو میرا ان کی خدمت کرنا بھی برا لگتا ہے؟ مجھے تمہارا مطلب سے کام کرنا برا لگتا ہے۔ تم یہ سب اس لیے کر رہی ہو تاکہ کل کو اگر میں تمہیں اس گھر سے نکالنا چاہوں تو کوئی تمہیں میرا ساتھ نہ دے۔ تم نے سب کو اپنی مٹھی میں کر رکھا ہے، مگر میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ زاویار کی باتیں تیر کی طرح سیدھی تھی۔ مناہل خاموش ہو گئی۔ اسے پتہ تھا کہ زاویار کو شیشے میں اتارنا اتنا آسان نہیں ہے، مگر وہ بھی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایسے لگتا ہے تو یہی صحیح، مگر پرسوں ہمیں شادی پر جانا ہے، ابا جی کا حکم ہے، اس لیے آپ کو چلنا پڑے گا۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی، مگر اس کے قدموں میں ایک عزم تھا۔ دوسری طرف ایک چھوٹے سے محلے کے پرانے مکان میں عریشہ اپنی خالہ کے گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ وہ ایک یتیم لڑکی تھی جس کا اس دنیا میں اپنی خالہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس کی خالہ بری نہیں تھی، مگر غربت نے انہیں ذرا تلخ مزاج بنا دیا تھا۔ عریشہ، او عریشہ، ادھر آ، خالہ نے کمرے سے آواز دی۔ عریشہ جلدی سے ہاتھ پہنچتی ہوئی پہنچی۔ جی خالہ، دیکھ، پرسوں وہ بڑے گھر والوں کی شادی ہے، میں نے تیرے لیے یہ پرانا سوٹ تھوڑا ٹھیک کیا ہے، اسے پہن لینا، اور دیکھ وہاں کسی سے زیادہ بات مت کرنا، بس ایک کونے میں بیٹھی رہنا، وہاں بڑے بڑے لوگ ہوں گے، ہمیں اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ عریشہ نے خاموشی سے وہ سوٹ پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک اداسی تھی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، لیکن زاویار کے کمرے میں ابھی بھی بتی جل رہی تھی۔ وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا، مگر اس کا ذہن بار بار مناہل کی ان باتوں کی طرف جا رہا تھا
جو وہ سب کے سامنے بڑی معصومیت سے کر رہی تھی۔ اسے اس عورت کی عقل پر حیرت ہوتی تھی کہ وہ کیسے اتنی آسانی سے دوہرا روپ دہرا لیتی تھی۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ کھڑکی سے باہر چاند کی روشنی نال میں لگے درختوں پہ پڑ رہی تھی۔ زاویار اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اسے اپنا گھر، اپنی زندگی، سب کچھ ایک بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ مناہل سے اس کی شادی خاندان کی پسند پر ہوئی تھی اور شروع میں اسے لگا تھا کہ شاید وہ ایک اچھی جیون ساتھی ثابت ہوگی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مناہل کی لالچ اور سازشی طبیعت اس کے سامنے کھل کر آ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مناہل اس سے نہیں، اس کے مرتبے اور جائیداد سے محبت کرتی ہے، اور یہی بات اسے مناہل سے دور کر چکی تھی۔ اگلی صبح جب وہ نیچے آیا تو گھر کا ماحول ویسے ہی نارمل تھا جیسے مناہل چاہتی تھی۔ ناشتے کی میز پر ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ مناہل ابا جی کو ان کی پسند کا آملیٹ بنا کر دے رہی تھی اور زویا اپنے نئے جوڑے کے بارے میں بتا رہی تھی جو اس نے شادی کے لیے لیا تھا۔ بھائی، آپ نے دیکھا میرا ڈریس؟ پنک کلر کا ہے، بہت ہی پیارا لگ رہا ہے نا؟ زویا نے زاویار کو دیکھتے ہی چہک کر پوچھا۔ زاویار نے ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ہاں، بہت اچھا ہے، اور مناہل بھابھی نے تو گولڈن رنگ کا بھاری جوڑا لیا ہے، وہ تو سب سے الگ لگیں گی۔ زویا نے شرارت سے مناہل کی طرف دیکھا۔ مناہل نے شرماتے ہوئے زاویار کی طرف دیکھا۔ ارے نہیں زویا، میں تو بس سادہ سے ہی لیا ہے، تمہارے بھائی کو زیادہ چمک دھمک پسند نہیں ہے نا، اس لیے ان کی پسند کا خیال رکھا ہے۔ زاویار نے چائے کا گھونٹ بھرا اور دل ہی دل میں کڑھا، میری پسند کا خیال؟ جس عورت کو میری ناپسندگی کا علم ہے وہ میری پسند کے دعوے کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے سوچا مگر خاموش رہا۔ وہ ابا جی کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا جو مناہل کو اپنی سگی بیٹی کی طرح مانتے تھے۔ بیٹا زاویار، کل ذرا جلدی آفس سے آ جانا، ہمیں وقت پر نکلنا ہے، راستہ بھی دور ہے اور پھر رش بھی بہت ہوگا وہاں۔ ابا جی نے تاکید کی۔ جی ابا جی، میں کوشش کروں گا، زاویار نے مختصر جواب دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسری طرف عریشہ کے گھر میں تیاریوں کا کوئی خاص شور نہیں تھا۔ وہ اپنے پرانے ٹرنک سے اپنا وہ سفید سوٹ نکال رہی تھی جسے اس کی خالہ نے بڑی مشکل سے نیا جیسے بنایا تھا۔ عریشہ نے اسے بیڈ پہ بچھایا اور پیار سے اس پہ ہاتھ پھیرا۔ اس کے پاس زیورات کے نام پر صرف ایک جوڑی چاندی کی بالیاں تھیں جو اسے اس کی ماں نے بچپن میں دی تھی۔ عریشہ، ادھر آ ذرا، یہ دھنیا تو صاف کر دے۔ کچن سے خالہ کی آواز آئی۔ آئی خالہ۔ عریشہ نے جلدی سے کپڑے واپس رکھے اور کچن کی طرف بھاگی۔ دیکھ عریشہ، کل جب ہم وہاں جائیں گے تو تو نے بس میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے، وہ لوگ بہت امیر ہیں، تو نے بس نیچی نظریں رکھنی ہے، سمجھی؟ خالہ نے پیاز کاٹتے ہوئے نصیحت کی۔ جی خالہ، میں سمجھ گئی، عریشہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لوگ دولت کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں۔ اس کے لیے تو سکون اور عزت ہی سب کچھ تھا۔ شادی کا دن آ پہنچا۔ زاویار کے گھر میں صبح سے ہی ہنگامہ تھا۔ مناہل پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی اور وہ واقعی ہی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہی غرور اور چلاکی تھی۔ زاویار نے بھی اپنے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا اور وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سب سے 2 بڑی گاڑیوں میں سوار ہو کر میرج ہال پہنچے۔ ہال کی سجاوٹ دیکھنے والی تھی، ہر طرف پھولوں کی خوشبو اور مہنگے عطروں کا امتزاج تھا۔ جیسے ہی زاویار کی فیملی داخل ہوئی، میزبانوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ مناہل بڑے فخر سے زاویار کی بازوں میں ہاتھ ڈال کر چلنے لگی تاکہ سب کو دکھا سکے وہ کتنی خوشحال اور کامیاب بیوی ہے۔ زاویار، دیکھے نا، سب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ مناہل نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ زاویار نے اپنا بازو آہستہ سے چھڑایا۔ لوگ دلہا دلہن کو دیکھنے آئے ہیں مناہل، ہمیں نہیں۔ تم جاؤ امی کے پاس بیٹھو، میں مردوں کی طرف جا رہا ہوں۔ مناہل کا چہرہ ایک لمحے کے لیے اتر گیا، مگر اس نے فوراً اپنی مسکراہٹ بحال کی اور خواتین کے سیکشن کی طرف بڑھ گئی۔ اسی دوران ہال کے ایک دور افتادہ کونے میں عریشہ اپنی خالہ کے ساتھ داخل ہوئی۔ اس کی سادگی ایسے تھی کہ جیسے اس کے نظر پڑتے ہی وہ وہیں رک جاتا۔ اس نے کوئی بھاری میک اپ نہیں کیا تھا، بس آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پہ ہلکی سی لالی تھی۔ اس کے سفید لباس نے اس کی رنگت کو مزید نکھار دیا تھا۔ خالہ، یہاں تو بہت رش ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے، عریشہ نے گھبرا کے کہا۔ چپ کر، ابھی تو آئے ہیں اور ابھی سے دم گھٹنے لگا۔ چل ادھر کونے میں بیٹھتے ہیں۔ خالہ اسے لے کر ایک خالی میز کی طرف بڑھی۔ اتفاق سے وہ میز خواتین اور مردوں کے سیکشن کو الگ کرنے والے پردے کے بالکل قریب تھی۔ زاویار، جو مردوں کی طرف کھڑا اپنے کسی بزنس پارٹنر سے بات کر رہا تھا، اچانک خاموش ہو گیا۔
اس کی نظر پردے کے اس پار عریشہ پہ پڑی۔ وہ ایک چھوٹے بچے کو گود میں لیے اسے بہلا رہی تھی جو شاید رو رہا تھا۔ عریشہ کی ممتا بھری مسکراہٹ اور اس کی آواز کی کھنک زاویار کے کانوں میں رس کھولنے لگی۔ وہ اپنی بات چیت بھول کر اسے دیکھنے لگا۔ عریشہ اس وقت بالکل کسی فرشتے کی طرح لگ رہی تھی۔ اسے شور و گل والے ہال میں وہ سب سے پرسکون اور الگ تھلگ شخصیت تھی۔ زاویار صاحب، آپ کہاں کھو گئے؟ میں کچھ پوچھ رہا تھا۔ اس کے پارٹنر نے اسے جھنجھوڑا۔ او معذرت، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ زاویار نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر اس کا دل اب وہاں نہیں تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ عریشہ بار بار اپنا دوپٹہ سنبھال رہی ہے کیونکہ کچھ لوگ اسے مسلسل گھور رہے تھے۔ زاویار کو ایک دم سے غصہ آنے لگا۔ اسے عریشہ کی وہ بے بسی اور معصومیت تڑپا گئی۔ وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ دوسری طرف مناہل جو خواتین میں بیٹھی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی، اچانک اس کی نظر زاویار پہ پڑی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ زاویار کی نظریں کسی خاص سمت میں جمی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا رخ بدلا اور دیکھا کہ وہ عریشہ کو دیکھ رہا تھا۔ مناہل کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ معمولی سی لڑکی، زاویار اسے دیکھ رہے ہیں؟ اس نے سوچا اور فوراً اٹھی۔ وہ عریشہ کے پاس پہنچی جو ابھی بھی بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ارے لڑکی، تم کون ہو؟ یہاں اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ مناہل نے ہکارے سے پوچھا۔ عریشہ ڈر کے کھڑی ہوگی۔ جی میں اپنی خالہ کے ساتھ آئی ہوں۔ خالہ؟ کون سی خالہ؟ یہاں تو سب بڑے گھرانوں کے لوگ ہیں۔ لگتا ہے غلطی سے آ گئی ہو۔ مناہل نے اسے نیچے دکھانے کی کوشش کی۔ عریشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ معذرت چاہتی ہوں، میں ابھی چلی جاتی ہوں۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے ایک بارعب آواز آئی۔ مناہل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زاویار وہاں آ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی جو مناہل نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ زاویار، میں تو بس پوچھ رہی تھی کہ یہ کون ہے؟ مناہل نے صفائی دینی چاہی۔ تمہیں پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مہمانوں کی عزت کرنا سیکھو، زاویار نے سختی سے کہا اور پھر عریشہ کی طرف مڑا۔ اس کا لہجہ ایک دم نرم ہو گیا۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ بیٹھے یہاں۔ عریشہ نے ایک نظر زاویار کو دیکھا۔ اس نے دھیمے سے شکریہ کہا اور وہاں سے ہٹ کر اپنی خالہ کے پاس چلی گئی۔ زاویار وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسے لگا جیسے اس کی روح کا ایک حصہ اس لڑکی کے ساتھ چلا گیا ہو۔ مناہل غصے سے پیر پٹکتی ہوئی امی جی کے پاس چلی گئی مگر اس کا ذہن اب صرف عریشہ کو ختم کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ زاویار کا یہ رویہ عام نہیں تھا۔ فنکشن ختم ہوا اور سب لوگ گھر واپس آ گئے۔ زاویار پورے راستے خاموش رہا۔ اس کے ذہن میں صرف عریشہ کا وہ معصوم چہرہ اور مناہل کی بدتمیزی گھوم رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے، زاویار نے مناہل کو کمرے میں بلایا۔ مناہل، آج جو تم نے کیا وہ کبھی میں بھولوں گا نہیں، زاویار نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے تو بس اس لڑکی سے اس کا نام پوچھا تھا۔ آپ تو ایسے ہی ریئیکٹ کر رہے ہیں جیسے وہ آپ کی بہت ہی قریبی ہو۔ مناہل نے تنک کر جواب دیا۔ وہ قریبی ہے یا نہیں یہ میرا مسئلہ ہے، لیکن تم نے اسے ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اس گھر کی ملکہ ہو، لیکن یاد رکھنا ایک لمحہ لگے گا مجھے سب کو تمہاری حقیقت بتانے میں۔ حقیقت؟ کون سی حقیقت؟ یہی نا کہ میں آپ کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہوں، یہی نا کہ میں نے اس گھر کو سنبھالا ہوا ہے۔ آپ کے پاس میرے خلاف کچھ نہیں ہے زاویار، مناہل نے چیلنج بھرے انداز میں کہا۔ زاویار نے ایک تلخ مسکراہٹ دی۔ میرے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں اس گھر سے باہر نکالنے کے لیے کافی ہے، بس میں ابا جی کی صحت کی وجہ سے خاموش ہوں، لیکن اب میں مزید یہ سب برداشت نہیں کروں گا۔ رات بھر زاویار کے ذہن میں وہی سفید جوڑے والی لڑکی گھومتی رہی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ وہ اسے بے زار زندگی سے تنگ آ چکا تھا جہاں ہر طرف صرف منافقت تھی۔ اسے عریشہ کی معصومیت میں اپنی نجات نظر آتی تھی۔ اگلی صبح جب گھر میں سب ناشتے کی میز پر تھی، زاویار نے دھماکہ کیا۔ ابو جی، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، زاویار نے سکون سے لقمہ توڑتے ہوئے کہا۔ سب کی نظریں اس کی طرف اٹھی۔ مناہل کے ہاتھ سے چائے کا کپ رک گیا۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ امی جی کے ہاتھ سے نوالا گر گیا اور سسر جی نے حیرت سے چشمہ اتار کے اسے دیکھا۔ مناہل کا چہرہ پل بھر میں سفید پڑ گیا۔ زاویار، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ سسر جی گرج کے بولے۔ مناہل جیسی بیوی کے ہوتے ہوئے تمہیں دوسری شادی کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا کمی ہے اس میں؟ زاویار نے مناہل کی طرف دیکھا جو اب آنسو بہانا شروع کر چکی تھی۔ کمی اس میں نہیں ہے ابو جی، کمی میری زندگی کے سکون میں ہے۔ میں نے لڑکی پسند کر لی ہے اور میں کل اس کے گھر رشتہ لے کے جا رہا ہوں۔ میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گی، امی جی چلائیں۔ میری جیتے جی اس گھر میں کوئی دوسری عورت نہیں آئے گی۔ مناہل اس گھر کی عزت ہے، تم اس کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتے۔
مناہل نے زاویار کے پاؤں پکڑ لیے۔ زاویار، مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ میں نے تو ہمیشہ آپ کی خدمت کی، آپ کے گھر کو سنبھالا، آپ مجھے ایسے سزا کیوں دے رہے ہیں؟ زاویار نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچا۔ اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی ترس نہیں تھا۔ مناہل، یہ ڈرامہ ابو جی کے سامنے کرنا، میرے سامنے نہیں۔ میرا فیصلہ اٹل ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میرا ساتھ دینا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنا راستہ خود بنانا جانتا ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ پیچھے پورا گھر ماتم کدہ بن گیا تھا۔ مناہل زمین پر بیٹھی زوروں قطار رو رہی تھی، مگر اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ زاویار کس لڑکی کی بات کر رہا ہے، مگر وہ اسے زندہ چھوڑنے والی نہیں تھی۔ اس نے اپنے خاص ملازم کو عریشہ کے بارے میں معلومات نکالنے کا کام سونپا تھا۔ اسے جاننا تھا کہ وہ لڑکی کہاں رہتی ہے اور اس کے حالات کیا ہے۔ شام تک اسے ساری تفصیلات مل گئی۔ عریشہ کی یتیمی، اس کی خالہ کے سخت حالات اور اس کی سادگی، ہر بات زاویار کے دل کو چھو گئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ لڑکی اس ماحول میں کتنی اکیلی ہے۔ 2 دن بعد زاویار نے ایک بہت بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ فیصلہ پورے خاندان میں زلزلہ لے آئے گا، مگر وہ اب مناہل کے ساتھ مزید ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتا تھا، کم از کم اس طرح تو نہیں۔ اس نے عریشہ کی خالہ کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنی سب سے اچھی گاڑی نکالی اور سادے سے کپڑے پہن کر اس تنگ گلی میں جا پہنچا جہاں عریشہ رہتی تھی۔ جب اس کی بڑی چمکتی ہوئی گاڑی اس کے کچے مکان کے سامنے رکی تو پورے محلے میں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ عریشہ کی خالہ گھبرا کے باہر آئی۔ آپ کون ہیں بیٹا، اور یہاں کس سے ملنا ہے؟ خالہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ زاویار نے بڑے ادب سے سلام کیا۔ خالہ جی، میں زاویار ہوں، ہم اس دن شادی میں ملے تھے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ خالہ نے اسے پہچان لیا اور حیرت سے ان کی آنکھیں پھیل گئی۔ آپ زاویار صاحب، اندر آئے اندر آئے۔ وہ اسے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گئی جہاں ایک پرانی چٹائی اور 2 کرسیاں پڑی تھیں۔ عریشہ کچن میں تھی۔ جیسے اس نے زاویار کا نام سنا، اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا۔ وہ پردے کے پیچھے سے اسے دیکھنے لگی۔ خالہ جی، میں یہاں کسی رسمی بات کے لیے نہیں آیا، میں سیدھا مدعا بیان کروں گا۔ میں عریشہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، زاویار نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ کمرے میں موج جیسی خاموشی چھا گئی۔ خالہ کو لگا شاید ان کے کانوں نے غلط سنا ہے۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں بیٹا؟ آپ تو پہلے سے شادی شدہ ہیں، اتنے امیر ہیں، اور ہماری عریشہ، وہ تو ایک یتیم بچی ہے، اس کا آپ سے کیا جوڑ دولت سے نہیں، دل سے ہوتا ہے خالہ جی۔ میں جانتا ہوں میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، مگر میں عریشہ کو وہ تمام حقوق اور عزت دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ میں اسے اس گھر کی چھت نہیں بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ زاویار کی آواز میں ایک ایسی سچائی تھی کہ خالہ انکار نہ کر سکی۔ عریشہ پردے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی اور اس کے آنسو لگاتار بہہ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جو اسے اس دن ایک فرشتے کی طرح بچانے آیا تھا، اب اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن بیٹا، آپ کے گھر والے کیا وہ مانیں گے؟ خالہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ وہ مانیں یا نہ مانیں، یہ میرا فیصلہ ہے۔ میں کل نکاح خواہ کو لے کر آؤں گا، اگر آپ کی اور عریشہ کی رضامندی ہو تو میں اسے کل ہی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ خالہ نے عریشہ کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے۔ خالہ نے زاویار کی طرف دیکھ کر سر ہلا دیا۔ اگلے دن ایک بہت ہی سادہ سی تقریب میں زاویار اور عریشہ کا نکاح ہو گیا۔ عریشہ نے وہی سفید سوٹ پہنا تھا، مگر آج اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا۔ زاویار نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور عہد کیا کہ وہ کبھی اسے آنسو نہیں آنے دے گا۔ جب زاویار عریشہ کو لے کر اپنے محل نما گھر پہنچا تو وہاں پہلے ہی طوفان کھڑا تھا۔ مناہل کو کسی طرح خبر مل گئی تھی اور وہ پورے گھر والوں کو اکٹھا کر کے ہنگامہ کر رہی تھی۔ دیکھیے امی جی، دیکھیے ابا جی، آپ کا بیٹا کیا کر کے آیا ہے، ایک یتیم 2 ٹکے کی لڑکی کو اس گھر کی بہو بنا کے لے آیا ہے۔ مناہل چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ ابا جی اور امی جی بھی غصے میں کھڑی تھی۔ جیسے ہی زاویار عریشہ کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا، ابا جی کی آواز گونجی، رک جاؤ زاویار، اس قدم کو اٹھانے سے پہلے تم نے ایک بار بھی ہم سے نہیں پوچھا، کیا یہی تمہاری تربیت کی تھی ہم نے؟ زاویار نے عریشہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور آگے بڑھا۔ ابا جی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے ایک یتیم کو سہارا دیا ہے اور اپنے لیے ایک سچی جیون ساتھی چنی ہے۔ مناہل اس گھر کی بہو ضرور ہے، مگر وہ میری بیوی کبھی نہیں بن سکی۔ میں اسے اس گھر میں ایک لمحہ نہیں رہنے دوں گی۔ مناہل عریشہ کی طرف جھپٹی، مگر زاویار نے اسے بیچ میں ہی روک دیا۔ خبردار مناہل، اگر تم نے اسے چھونے کی بھی کوشش کی، یہ عریشہ ہے میری بیوی، آج سے یہ اسی کمرے میں رہے گی جس میں میں رہتا ہوں، اور تم اب سے مہمانوں والے کمرے میں منتقل ہو جاؤ۔
زاویار کا یہ فیصلہ پورے گھر کے لیے ایک بم کی طرح تھا۔ امی جی نے اپنا سر پکڑ لیا۔ زاویار، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میناحل نے تمہاری اتنی خدمت کی۔ امی، خدمت نہیں، اس نے آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے۔ وقت آنے پر میں آپ کو سب دکھاؤں گا۔ فی الحال عریشہ اس گھر کی دوسری بہو ہے اور اسے وہی عزت ملے گی جو کسی کو ملتی ہے۔ زاویار عریشہ کا ہاتھ تھامے جب اپنے عالیشان کمرے میں داخل ہوا تو عریشہ کی دھڑکنیں اس کے حلق میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنا بڑا سجا ہوا کمرہ نہیں دیکھا تھا۔ ہر چیز سے نفاست اور دولت جھلک رہی تھی۔ ڈر رہی ہو؟ زاویار نے بہت ہی دھیمے اور پیار بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس نے عریشہ کا ہاتھ ابھی تک چھوڑا نہیں تھا۔ عریشہ نے لرزتی ہوئی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر فوراً جھکا لی۔ جی تھوڑا سا، یہاں سب لوگ مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے۔ زاویار نے مسکرا کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور اسے صوفے پہ بٹھایا۔ وہ خود اس کے سامنے نیچے قالین پر بیٹھ گیا۔ عریشہ، اس گھر میں کون کیا سوچتا ہے اسے تم سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ زاویار اب تمہارا ہے اور تمہاری حفاظت میری پہلی ذمہ داری ہے۔ اس نے عریشہ کے ماتھے پر بہت ہی نرمی سے بوسہ دیا۔ عریشہ کو ایسے لگا جیسے اس کی تمام عمر کی محرومیاں ایک پل میں ختم ہو گئی ہیں۔ زاویار کی آنکھوں میں اس کے لیے جو ستائش تھی وہ اسے کسی ملکہ ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ اسی دوران دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ زاویار کے ماتھے پہ بل پڑ گئی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے میناحل کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ زاویار، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے اس لڑکی کو اپنے کمرے میں جگہ دی۔ میرا کیا قصور تھا؟ میناحل نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ زاویار نے سرد مہری سے اسے دیکھا۔ میناحل، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم صرف نام کے رشتے میں ہیں۔ عریشہ میری پسند ہے اور میری بیوی ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنے کمرے میں جاؤ اور سکون کرو۔ آپ پچھتائیں گے زاویار، یہ معصوم نظر آنے والی لڑکی آپ کو برباد کر دے گی۔ میناحل نے زہر اگلا۔ زاویار نے بغیر کچھ کہے دروازہ بند کر دیا اور کنڈی لگا لی۔ وہ واپس عریشہ کے پاس آیا جو سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ آپ کی پہلی بیوی بہت اداس ہے، شاید میں نے ان کا حق چھینا ہے، عریشہ نے دبی آواز میں کہا۔ زاویار نے اس کے گال کو چھوا۔ حق اس کا ہوتا ہے عریشہ جس سے دل کا رشتہ ہو۔ میرا اس سے کبھی کوئی رشتہ تھا ہی نہیں، وہ صرف والدین کی ضد تھی۔ تم اس بارے میں سوچ کر اپنا دل چھوٹا مت کرو۔ اگلی صبح جب عریشہ کی آنکھ کھلی تو سورج کی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ زاویار تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی ٹھیک کر رہا تھا۔ عریشہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ جا رہے ہیں؟ اس نے شرماتے ہوئے پوچھا۔ زاویار آئینے میں اس کا عکس دیکھ کر مسکرایا۔ ہاں، ایک ضروری میٹنگ ہے، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا تمہیں چھوڑ کے جانے کا۔ وہ ٹائی چھوڑ کر اس کے قریب آیا۔ تم آج کچن میں مت جانا، میں ملازموں کو کہہ دوں گا، وہ تمہارا ناشتہ یہیں دے جائے گی۔ نہیں زاویار صاحب، اچھا نہیں لگے گا، امی جی اور ابا جی کیا سوچیں گے؟ میں نیچے جا کر سب کے ساتھ ناشتہ کروں گی، عریشہ نے معصومیت سے کہا۔ زاویار کی اس کی یہ سادہ سی باتیں بہت ہی بھائی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن اگر تمہیں کوئی کچھ کہے تو فوراً مجھے بتانا۔ عریشہ جب تیار ہو کر نیچے پہنچی تو ناشتے کی میز پر میناحل پہلے سے موجود تھی اور امی جی کو اپنی باتوں میں لگا رکھا تھا۔ دیکھیے امی جی، زاویار تو اب ہمیں بھول ہی گئے ہیں، کل رات سے اس کمرے سے باہر نہیں نکلے، میناحل نے معصومیت سے کہا۔ عریشہ نے ڈرتے ڈرتے سلام کیا۔ امی جی نے بس سرسری سے جواب دیا، مگر میناحل نے ایک دم سے اپنا رویہ بدل لیا۔ آؤ عریشہ، بیٹھو نا، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ آؤ، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں، میناحل نے بہت ہی اپنائیت سے کہا جیسے وہ اس کی سگی بہن ہو۔ عریشہ حیران رہ گئی۔ میناحل نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا اور دھیمی آواز میں بولی، عریشہ، میں تم سے معذرت چاہتی ہوں جو میں نے کل کیا۔ اصل میں ڈر گئی تھی نا، لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ ہم دونوں مل کے رہیں گے۔ آخر زاویار ہم دونوں کی ہی ہے نا۔ عریشہ کو لگا شاید میناحل واقعی بدل گئی ہے۔ جی آپا، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ گھر میں سکون رہے۔ ناشتے کے بعد جب امی جی اپنے کمرے میں چلی گئی تو میناحل عریشہ کو لان میں لے گئی۔ پتہ ہے عریشہ، زاویار بہت غصے والے ہیں، وہ کسی سے زیادہ دیر محبت نہیں کر سکتی۔ ان کی زندگی میں پہلے بھی بہت سی لڑکیاں آئی ہیں، مگر وہ سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عریشہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ سچی؟ مگر وہ تو مجھ سے بہت ہی پیار سے بات کرتی ہے۔ ارے شروع میں تو وہ سب سے ایسے ہی کرتے ہیں، میناحل نے جھوٹا دکھ کا اظہار کیا۔ میں تو تمہاری بھلائی چاہتی ہوں، اس لیے بتا رہی ہوں، وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتی۔ تم دیکھنا، تھوڑے دن بعد وہ تمہیں بھی نظر انداز کرنے لگیں گے۔ عریشہ خاموش ہو گئی۔ اسے زاویار کی باتیں یاد آئی، مگر میناحل جس طرح یقین سے کہہ رہی تھی اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھنے لگا۔
شام کو جب زاویار گھر آیا تو وہ عریشہ کے لیے بہت ہی خوبصورت گلاب کے پھول اور ایک بیش قیمتی ہار لے کر آیا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا جہاں عریشہ اداس بیٹھی تھی۔ یہ دیکھو تمہارے لیے کیا لایا ہوں، زاویار نے چہک کر کہا اور پھول اس کی گود میں رکھ دیے۔ عریشہ نے پھول تو پکڑ لیے مگر اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جس کی زاویار کو امید تھی۔ کیا ہوا عریشہ، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ زاویار نے فکر مندی سے اس کا ماتھا چوما۔ زاویار صاحب، کیا آپ مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ عریشہ نے بھری ہوئی آواز میں پوچھا۔ زاویار حیران رہ گیا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ میں نے تمہیں اتنے مان سے اپنایا ہے، میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تمہیں یہ سب کس نے کہا؟ وہ کسی نے نہیں، بس ایسے ہی خیال آیا۔ عریشہ نے مناہل کا نام نہیں لیا۔ زاویار نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ پاگل لڑکی، تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جس سے میں کبھی خود سے الگ نہیں کروں گا۔ تم میری روح کا سکون ہو۔ اس نے عریشہ کے گلے میں وہ خوبصورت ہار پہنایا۔ یہ ہار تمہاری خوبصورتی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ عریشہ کی تمام اداسی زاویار کی لمس اور اس کی باتوں سے غائب ہو گئی۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ اسے لگا کہ مناہل شاید غلط کہہ رہی ہے۔ اگلے چند دن زاویار اور عریشہ کے لیے کسی خواب جیسے تھے۔ زاویار جتنا وقت گھر میں ہوتا عریشہ کے پاس گزارتا۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا، اسے اپنی زندگی کے قصے سناتا۔ گھر والے یہ سب دیکھ کر حیران تھے کہ زاویار جیسا سخت مزاج انسان کسی کی محبت میں اتنا موم کیسے ہو سکتا ہے۔ مناہل یہ سب دیکھ کر جل بھن کر کباب ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ باتوں سے کام نہیں بنے گا، کچھ عملی طور پر کرنا پڑے گا۔ ایک دن مناہل نے دیکھا کہ زاویار کی ایک بہت اہم ڈیل ہونے والی ہے جس کے کاغذات وہ گھر لے کر آیا ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ کاغذات غائب ہو جائے اور اس کا الزام عریشہ پر آئے تو زاویار کا غصہ آسمان کو چھونے لگے گا۔ وہ چپکے سے زاویار کے اسٹڈی روم میں گئی اور وہ کاغذات اٹھا کر اپنے کمرے میں چھپا دیے۔ شام کو جب زاویار نے کاغذات ڈھونڈنے شروع کیے تو وہ کہیں نہیں ملے۔ عریشہ، تم نے میری میز سے کچھ کاغذات تو نہیں اٹھائے؟ زاویار نے پریشانی میں پوچھا۔ نہیں زاویار صاحب، میں تو اس کمرے میں گئی ہی نہیں، عریشہ نے معصومیت سے جواب دیا۔ تبھی مناہل وہاں پہنچ گئی۔ کیا ہوا زاویار، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میری ایک بہت ہی اہم فائل نہیں مل رہی مناہل۔ فائل؟ ارے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عریشہ کو اسٹڈی روم سے نکلتے دیکھا تھا، شاید اس نے صفائی کرتے ہوئے کہیں رکھ دی ہو۔ مناہل نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ زاویار نے عریشہ کی طرف دیکھا۔ عریشہ کی آنکھیں پھٹ گئی۔ نہیں آپا، میں تو وہاں گئی ہی نہیں، میں تو امی جی کے ساتھ کچن میں تھی۔ مناہل نے فوراً بات کاٹ دی۔ ہو سکتا ہے میری نظر کا دھوکہ ہو، مگر عریشہ تم ایک بار اپنے کمرے میں دیکھ تو لو، شاید غلطی سے وہاں چلی گئی ہو۔ زاویار عریشہ کے کمرے میں گیا۔ عریشہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ مناہل نے پہلے ہی وہ فائل عریشہ کے تکیے کے نیچے رکھ دی تھی۔ جیسے ہی زاویار نے تکیہ ہٹایا، فائل سامنے تھی۔ زاویار نے فائل اٹھائی اور عریشہ کو دیکھا۔ عریشہ کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھیں۔ زاویار صاحب، خدا کی قسم میں نے یہ یہاں نہیں رکھی، مجھے نہیں پتہ یہاں یہ کیسے آئی۔ وہ رونے لگی۔ مناہل پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اسے لگا کہ اب زاویار عریشہ پہ چیخے گا، مگر زاویار نے جو کیا اس نے مناہل کے ہوش اڑا دیے۔ زاویار عریشہ کے پاس آیا اور اس کے آنسو پونچھے۔ رونا بند کرو عریشہ، مجھے تم پہ پورا بھروسہ ہے، تم جھوٹ نہیں بول سکتی۔ مناہل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مگر زاویار، فائل اس کے بستر سے ملی ہے۔ زاویار مڑا اور مناہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا۔ مناہل، فائل یہاں کیسے آئی یہ میں بہت ہی اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ عریشہ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کاغذات کتنی اہم ہیں، وہ بھلا انہیں کیوں چھپائے گی؟ اس نے عریشہ کا ہاتھ تھاما۔ تم پریشان مت ہو، مجھے پتا ہے میرا دشمن کون ہے اور میرا اپنا کون۔ زاویار عریشہ کو لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے مناہل غصے سے پاؤں پٹکتی رہ گئی۔ زاویار کا عریشہ پر یہ اندھا اعتماد اس کے لیے کسی شکست سے کم نہیں تھا۔ رات کو زاویار نے عریشہ کو بہت ہی پیار سے سمجھایا۔ عریشہ، اس گھر میں بہت سے لوگ ہمارے خلاف ہوں گے، وہ چاہیں گے کہ ہم لڑیں، مگر تم نے ہمت نہیں ہارنی۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے عریشہ کے ہاتھوں کو چوما۔ تمہاری یہ معصومیت ہی میری طاقت ہے۔ عریشہ نے سکون کا سانس لیا۔ اسے احساس ہوا کہ زاویار کی محبت کوئی کچی ڈور نہیں ہے جو کسی کے کہنے سے ٹوٹ جائے۔ کچھ دن گزرے، گھر میں ایک بہت بڑی تقریب رکھی گئی۔ زاویار چاہتا تھا کہ وہ سب کے سامنے عریشہ کو بطور اپنی بیوی متعارف کروائے۔ اس نے عریشہ کے لیے ایک بہت ہی قیمتی اور خوبصورت سرخ رنگ کا جوڑا منگوایا۔ آج تم سب سے الگ لگنے چاہیے، زاویار نے اسے جوڑا دیتے ہوئے کہا۔ شام کو جب عریشہ وہ سرخ جوڑا پہن کر ماتھے پر ٹیکا لگائے اور ہاتھوں میں مہندی لگائے نیچے اتری تو سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ وہ کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ زاویار اسے دیکھ کر سب کچھ بھول گیا۔ وہ اس کے پاس آیا اور سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ میری بیوی ہے، عریشہ زاویار، اس نے فخر سے کہا۔
मीनाहिल एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। उसके दिल में हसद की आग भड़क रही थी। उसने सोचा कि अब उसे कुछ ऐसा करना होगा जो अरीशा की जान पर बन आए। फंक्शन के दौरान जब सब खाने में मसरूफ थे, मीनाहिल ने अरीशा को अकेले में बुलाया। अरीशा, ज़रा ऊपर वाले स्टोर रूम में जाना, वहाँ अम्मी जी की कुछ दवाइयाँ रखी हैं, वो लानी है। अरीशा ने हमेशा की तरह उस पर यकीन कर लिया और ऊपर चली गई। स्टोर रूम में अंधेरा था। जैसे वो अंदर दाखिल हुई, मीनाहिल ने पीछे से दरवाज़ा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। अब बैठी रहो यहाँ अंधेरे में, देखते हैं तुम्हारा शहजादा तुम्हें कैसे ढूंढता है, मीनाहिल ने हंसते हुए कहा। अरीशा ने दरवाज़ा पीटा, मगर स्टोर रूम दूर होने की वजह से उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंच रही थी। उसे अंधेरे से बहुत ही डर लगता था। वो रोने लगी और वहीं फर्श पर बैठ गई। नीचे जब जावियार ने अरीशा को ना देखा तो वो परेशान हो गया। उसने सबसे पूछा, मगर किसी को कुछ पता नहीं था। मीनाहिल बड़ी मासूमियत से बोली, मैंने तो उसे अभी लॉन की तरफ जाते हुए देखा था। जावियार लॉन में गया, मगर वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल घबराने लगा। उसे कुछ शक हुआ। वो सीधा ऊपर की तरफ भागा। उसने देखा कि स्टोर रूम का दरवाज़ा बाहर से बंद है। उसने जल्दी से कुंडी खोली और अंदर दाखिल हुआ। अंदर अरीशा बेहोश पड़ी थी। जावियार के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अरीशा, अरीशा, आंखें खोलो। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और बाहर लाया। थोड़ी देर बाद जब अरीशा को होश आया तो वो जावियार को देखकर फूट फूट कर रो दी। जावियार साहब, मुझे वहाँ बहुत ही डर लग रहा था। मिनाहिल आपा ने मुझे वहाँ भेजा और दरवाज़ा बंद कर दिया। जावियार का गुस्सा अब काबू से बाहर था। वो अरीशा को वहीं सोफे पर बिठाकर नीचे लाउंज में आया जहाँ सब जमा थे। मिनाहिल! उसकी धार से पूरा घर गूंज उठा। मिनाहिल कांपती हुई सामने आई। जी जी जावियार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अरीशा को स्टोर रूम में बंद करने की? अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता। जावियार ने सबके सामने से जोरदार थप्पड़ रसीद किया। घर वाले हक्का बक्का रह गए। मिनाहिल ज़मीन पर गिर गई। जावियार, मैं तो बस मजाक कर रही थी। ये मजाक नहीं, दुश्मनी है। आज के बाद अगर तुम अरीशा के करीब भी आई तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के देकर निकाल दूंगा। ये मेरा आखिरी इंतबाह है। जावियार ने सबके सामने ऐलान कर दिया। अम्मी जी और अब्बा जी भी मिनाहिल की इस हरकत पर बहुत ही नाराज़ हुए। उन्होंने भी मिनाहिल को खूब सुनाई। जावियार वापस अरीशा के पास आया और उसे अपने सीने से लगा लिया। मैं माज़रत चाहता हूँ अरीशा, मेरी वजह से तुम्हें यह सब सहना पड़ा। उसने उसके आंसू पोंछे। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुँचाएगा। उस रात जावियार अरीशा के पास ही बैठा रहा, उसका हाथ थामे हुए। अरीशा को महसूस हुआ कि जावियार की मोहब्बत उसके लिए एक ऐसी ढाल है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। वक्त गुजरता गया और उनकी मोहब्बत गहरी होती गई। मिनाहिल अब घर के कोने में पड़ी रहती। किसी में उससे बात करने की हिम्मत ना थी। जावियार और अरीशा अक्सर साथ बाहर घूमते जाते। वो उसे लंबी सड़क पर ले जाता, उसे ढेरों तोहफे देता। अरीशा की ज़िंदगी अब वाकई एक परियों की कहानी बन चुकी थी। कुछ महीनों बाद अरीशा ने जावियार को वो खुशखबरी सुनाई जिसका उसे बेसब्री से इंतज़ार था। वो उम्मीद से थी। जावियार की खुशी का कोई ठिकाना न था। उसने अरीशा की गोद में उठाकर पूरे घर में चक्कर लगाए। तुमने मुझे दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बना दिया अरीशा। वो खुशी से चिल्ला रहा था। पूरे घर में मिठाइयाँ बांटी गई। अम्मी जी और अब्बा जी ने अरीशा को दुआओं से नवाजा। अब तो जावियार अरीशा को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। वो ऑफिस से भी बार बार फ़ोन करके उसका हाल पूछता। मिनाहिल ये सब देखकर पागल हो रही थी। उसने सोचा कि अगर अरीशा का बच्चा हो गया तो उसका इस घर से नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। उसने एक आखिरी और ख़तरनाक मंसूबा बनाया। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, अरीशा सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। मिनाहिल ने सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से पर तेल गिरा दिया। जैसे ही अरीशा का पैर वहाँ पड़ा, वो लड़खड़ाई। बचाओ! अरीशा की चीख निकली। वो गिरने ही वाली थी कि अचानक किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। वो जावियार था, जो इत्तेफाक से अपना मोबाइल फ़ोन घर पे ही भूल गया था। वो लेने वापस आया था। जावियार ने अरीशा को मजबूती से थाम लिया और उसे महफूज जगह पे खड़ा किया। उसने सीढ़ियों पर देखा तो वहाँ चमकता हुआ तेल नजर आया। उसकी नज़रें ऊपर गईं, जहाँ मिनाहिल छुपी हुई ये सब देख रही थी। जावियार ने अरीशा को अम्मी जी के पास भेजा और खुद ऊपर मिनाहिल के पास किया। इस बार उसका गुस्सा खामोश था, जो ज़्यादा खतरनाक होता है। मिनाहिल, तुमने आज जो करने की कोशिश की है उसकी सज़ा सिर्फ एक ही है, जावियार ने निहायत सर्द लहजे में कहा। जावियार, मेरा यकीन करें। मिनाहिल गिड़गिड़ाने लगी। मैं तुम्हारा अब किसी बात पे यकीन नहीं करूँगा। तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है।
ابھی کے ابھی اپنا سامان نکالو، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ زاویار نے وہ فیصلہ سنا دیا جو مناہل کے لیے موت کا پیغام تھا۔ مناہل چیختی چلاتی رہی مگر زاویار نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے اسی وقت وکیل کو بلایا اور طلاق کے کاغذات تیار کروائے۔ مناہل کو اس کے والدین کے گھر بھیج دیا گیا۔ پورے گھر والوں نے زاویار کے اس فیصلے کی حمایت کی کیونکہ مناہل نے اپنی حد پار کر دی تھی۔ مناہل کے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جانے کے بعد جیسے پورے دیوار نے سکون کا سانس لیا تھا۔ گھر کی فضا جو ہر وقت تناؤ اور سازشوں کے بوجھ تلے دبی رہتی تھی، اب وہاں سکون اور اپنائیت کا راج تھا۔ زاویار نے عریشہ کو صرف اپنی بیوی ہی نہیں مانا تھا بلکہ اسے اس گھر کی اصل مالکن کا درجہ دیا تھا۔ ایک شام جب آسمان پر شفق کے رنگ بکھرے ہوئے تھے، زاویار آفس سے تھوڑا جلدی آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا خوبصورت گلدستہ اور کچھ شاپنگ بیگز تھے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا جہاں عریشہ بالکنی میں کھڑی ڈھلتے سورج کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ مگر نفیس لباس پہنا ہوا تھا اور ہوا کے جھونکے اس کی زلفوں سے کھیل رہے تھے۔ زاویار خاموشی سے اس کے پیچھے آ کھڑا ہو گیا اور بہت ہی نرمی سے اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ عریشہ ہڑبڑا کے مڑی مگر سامنے زاویار کی محبت بھری آنکھیں دیکھ کر اس کے چہرے پر حیا کی لالی پھیل گئی۔ آپ کب آئے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، عریشہ نے دھیرے سے کہا۔ زاویار نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جب دیکھنے والا منظر اتنا خوبصورت ہو تو آرٹ کا احساس ویسے بھی نہیں ہوتا۔ اس نے گلدستہ عریشہ کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہارے لیے۔ عریشہ نے پھول پکڑے تو اس کی بھینی بھینی خوشبو پورے ماحول میں رچ گئی۔ شکریہ زاویار صاحب، آپ روز میرے لیے کچھ نہ کچھ لاتی ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے عریشہ، زاویار نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ میں تمہیں وہ ہر خوشی دینا چاہتا ہوں جس سے تم اب تک محروم رہی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے چہرے پر یہ مسکراہٹ ہمیشہ بنی رہے۔ وہ اسے کمرے کے اندر لے آیا اور بیڈ پہ پڑی شاپنگ بیگز کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھو، میں تمہارے لیے کچھ اور بھی لایا ہوں۔ عریشہ نے بیگ کھولا تو اس میں ایک بے حد قیمتی اور خوبصورت فیروزی رنگ کا ریشمی جوڑا تھا جس پر ستاروں کا کام ہوا تھا۔ یہ تو بہت ہی مہنگا لگ رہا ہے، تمہاری قیمت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، زاویار نے اسے پیار سے ٹوکا۔ آج رات ہم باہر ڈنر پہ جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم یہی پہن کے تیار ہو۔ کچھ دیر بعد جب عریشہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی اپنی بالیاں پہننے کی کوشش کر رہی تھی تو زاویار پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس نے عریشہ کے ہاتھ سے بالیاں لیں اور خود اس کے کانوں میں پہنانے لگا۔ آئینے میں ان دونوں کا عکس کسی کہانی کی خوبصورت منظر سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ زاویار کا باروب چہرہ اور عریشہ کی معصوم خوبصورتی ایک دوسرے کو مکمل کر رہی تھی۔ زاویار صاحب، کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ سب کہیں کوئی خواب تو نہیں؟ عریشہ نے آئینے میں اسے دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ زاویار نے اسے گھما کر اپنی طرف کیا اور اس کے گالوں کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اگر یہ خواب ہے تو میں کبھی جاگنا نہیں چاہوں گا، لیکن حقیقت یہ ہے عریشہ کہ تم میرے نکاح میں ہو، میری زندگی ہو اور اب کوئی طاقت ہمیں الگ نہیں کر سکتی۔ اس نے عریشہ کے ماتھے پر ایک طویل اور محبت بھرا بوسہ دیا۔ زاویار اس کا ذرا ذرا خیال رکھتا تھا۔ وہ آفس سے بھی بار بار فون کرتا، اسے یاد دلاتا کہ اسے وقت پر کھانا کھانا ہے اور آرام کرنا ہے۔ شام کو وہ اسے لان میں واک کرواتا اور اسے آنے والے بچے کے دیکھے گئے خواب سناتا۔ اگر بیٹی ہوئی تو بالکل تمہاری جیسی معصوم ہوگی اور اگر بیٹا ہوا تو میں اسے اپنی طرح مضبوط بناؤں گا تاکہ وہ تمہاری حفاظت کر سکے۔ زاویار اس کا ہاتھ تھامے لان میں چلتے ہوئے کہتا۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب پورے گھر میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی۔ عریشہ نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا۔ زاویار جب ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوا تو عریشہ بستر پہ اپنے ننھے سے بیٹے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ زاویار نے آگے بڑھ کے عریشہ کے ماتھے کو چوما اور پھر اپنے بیٹے کو گود میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں فخر اور محبت کی چمک تھی۔ گھر واپسی پر زاویار نے پورے گھر کو پھولوں اور روشنیوں سے سجایا تھا۔ عریشہ جب اپنے بچے کو لے کر گھر میں داخل ہوئی تو اسے لگا جیسے اس کی زندگی اب مکمل ہو گئی ہے۔ کہانی کا آخری منظر ایک پرسکون چاندنی رات کا ہے۔ زاویار اور عریشہ اپنے گھر کی بالکنی میں بیٹھے ہیں، بچے جھولے میں سکون سے سو رہا ہے۔ زاویار نے عریشہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور اس کا سر زاویار کے کندھے پر ہے۔ عریشہ، شکریہ اس گھر کو اپنا گھر بنانے کے لیے، زاویار نے دھیمی آواز میں کہا۔ عریشہ نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور شکریہ آپ کا، ایک یتیم لڑکی کو اپنے حصار محبت دینے کے لیے۔ اب مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ دور کہیں فضا میں چاند چمک رہا تھا، جیسے ان کی محبت کی گواہی دے رہا ہو۔
زندگی اب واقعی ہی ایک خوبصورت شاہکار بن چکی تھی، جہاں اب صرف سکون، عزت اور بے پناہ محبت تھی۔